अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। तो चलिए हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम की एक मुबारक और प्यारी हदीस से। ये हदीस मुबारक सही मुस्लिम शरीफ में है। हदीस नंबर 2699। रिवायत करते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मन सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह वमज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाहि यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीनतु व गशियतहुमुर रहमह व खफ़्फ़तहुमुल मलाइकतु व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वमा सलक तरीक़न यल्तमिसु फ़ीही इल्मा, कि जो भी बंदा इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चलता है, जो इल्म हासिल करने के लिए किसी रास्ते पे चलता है, तो क्या होता है, सहलल्लाहु लहु बिही तरीक़न इलल जन्नह, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। वमज्तमअ कौमुन फ़ी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह, हुज़ूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद इसी हदीस में कि कोई कौम, कोई लोगों का कोई ग्रुप कभी भी अल्लाह के घरों में से किसी घर में नहीं बैठता, कोई ग्रुप नहीं बैठता एक साथ अल्लाह के घरों में से किसी घर में नहीं, मस्जिद में कभी कुछ लोग लोग जमा होते ना एक साथ कुछ जिक्र अज़कार करने के लिए, हुजूर फरमाते हैं वो लोग नहीं होते जमा, बल्कि क्या करने के लिए, बल्कि क्या होता है उनके साथ जब जब भी वो जमा होते, मिन बुयूतिल्लाह यतलून किताबल्लाहि व यतदारसूनहु बैनहुम, फरमाते हैं कि वो अल्लाह की किताब पढ़ने के लिए जब बैठते हैं या उसका दर्स देने के लिए जब बैठ जाते हैं, एक दूसरे को दर्स देते हैं, फरमाते हैं कि नहीं होता उनका इज्तिमा, नहीं बैठते वो, लेकिन ने जो अभी कंडीशन है ना, उस कंडीशन के बगैर कभी ऐसा होता ही नहीं कि वो जमा हो जाए वहाँ, किताब भी पढ़ ले अल्लाह की और अल्लाह की किताब का दर्स भी दे और फिर खाली हाथ लौटे, नहीं, ऐसा होता नहीं। फिर क्या होता है, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, बल्कि उन पे सुकून नाजिल कर दिया जाता है, उन पे क्या होता है, ट्रैंक्विलिटी डिसेंड की जाती है, सुकून, एक सकीना, एक सुकून उनके दिलों में नाजिल कर दिया जाता है। और क्या होता है, व गशियत हम रहमा, और रहमत जो है, जो अल्लाह की मर्सी है, वो उनको कवर करती थी, उनको चारों ओर से घेर लेती है अल्लाह की रहमत। व खफ़त हमल मलाइका, और एंजल्स जो फरिश्ते हैं वो उनको सराउंड करते हैं, उनके चारों ओर आते हैं, फरिश्ते उनके चारों ओर आ जाते हैं, उनकी मतलब बिल्कुल उनके इर्द गिर्द आ जाते हैं फरिश्ते। और क्या होता है, वज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदा, और अल्लाह ताला उनका तज़किरा करता है, किनके नज़दीक, जो अल्लाह के करीबी लोग हैं ना, या फरिश्ते हो या औलिया हो या अंबिया हो, अल्लाह ताला उनसे इन लोगों का तज़किरा करता है कि देखो मेरे बंदे कैसे, देखो देखो मेरे ये मेरे प्यारे बंदे हैं, ये मेरे घर में मेरी किताब पढ़ रहे, मेरी किताब का दर्स एक दूसरे को दे रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनका तज़किरा अपने करीब बंदों में करता है। सुभान अल्लाह। तो हमें भी चाहिए कि हम भी दीन का इल्म सीखें और सिखाएं, और कोशिश कर लें कि हम भी मस्जिद में जाएं और जितना हमसे हो सके हम भी ये अल्लाह ताला की किताब खुद भी पढ़ लें और दूसरों को पढ़ाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब लोगों से राजी हो जाए। आमीन या रब्बल आलमीन बिजाहिन नबील अमीन करीम रऊफ रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। चलिए आप लोग अनम्यूट करें सब लोग। चलिए जुनैद अहमद आप, अच्छा जुनैद अहमद भी रास्ते में नहीं। सुहेल अहमद आप मुझे बता दें बेंच को इंग्लिश में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी, सर, बेंच को क्या, मक़अदुन। मक़अदुन, माशाल्लाह, वेरी गुड। और इनको क्या कहते हैं। हिब्रुन। हेबरून, हेबरून, जी, माशाल्लाह, वेरी गुड। और ब्लैक बोर्ड को क्या कहते सबूरतुन। हैं।
ماشاء اللہ، چلے میوٹ کریں آپ. چلے سعید صاحب آپ انمیوٹ کریں. جی سر. آپ یہ بولے کلاس کو کیا کہتے ہیں؟ فصل. فصل. ماشاء اللہ، ویری گڈ. اور ڈکشنری کو؟ لغت. ڈکشنری کو؟ لغت تو ہم اردو میں کہتے ہیں. مطلب کہ آپ نے یاد نہیں کیا ہے نا؟ سر یہ میں نے ریوائز نہیں کیا سر. وہ تو پتہ چلا مجھے. چلے پھر میں کیا ہی پوچھوں، کریں گے اٹھا فائدہ ہی کیا پوچھنا. منتہا آپ کریں انمیوٹ. منتہا، ہاں تو آپ مجھے بولیں رجسٹر کو کیا بولیں گے؟ رجسٹر کو رجسٹر سجلون. 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 سجل. ہاں، اور کاپی کو کیا بولیں گے؟ کراستن. کراست. چلے ماشاء اللہ، بہت اچھے. چلے کرے آپ میوٹ. تو اب ہم کچھ اور ورڈ سیکھیں گے آج انشاءاللہ، اور اگر ٹائم ملا تو کچھ اور بھی باتیں کر لیں گے اسی کے ریلیٹڈ. دیکھیں، جو لا علم ہوتا ہے نا، جس کے پاس نالج نہیں ہوتی ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو لا علم ہوگا اس کو کیا کہیں گے عربی میں؟ جاہلن. جاہلن. اردو میں ہم جاہل، جہالت کرنے والے کو کہیں گے. اصل میں جہالت ہوتا ہی ہے ڈرتھ آف نالج، شارٹیج آف نالج کو ہم جہالت کہتے ہیں. چلیے، تو جاہل کہیں گے جس کے پاس نالج نہیں ہو. ٹھیک، جاہلن کہیں گے ون وداؤٹ نالج. ٹھیک. اچھا، جو ان پڑھ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ الٹریٹ کو کیا کہیں گے؟ الٹریٹ امی. یہاں امیین پہ ایک اچھی بات مجھے یاد آ رہی ہے. آئی تھنک وہ مجھے کرنی ہی چاہیے. امیین میم بھی اس پہ مشدد ہوگا. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا قرآن میں اللہ رب العزت نے امی لفظ مکہ کے کافروں کے لیے استعمال کیا ہے کہ ہم نے ان امیین میں سے، ان پڑھوں میں سے ایک اپنے رسول کو، معتبر رسول کو مبعوث فرمایا. عرب کے لوگ اتنے جاہل تھے نا کہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اسلام پہلا مذہب ہے جس نے لڑکیوں کو رائٹ ٹو لائف دیا، باقی رائٹس دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمانہ تھا، جب وہ آئے، جب وہ مبعوث ہوئے، تو اس وقت لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہی دفن کرتے تھے. زندہ دفن کرتے تھے. بیٹی پیدا ہوئی، دیکھا بیٹی ہے تو اس کو ایسی دفن کر دیتے تھے. اتنے لوگ اتنے درندے ہوئے تھے. خیر، ہم تو ان سے بڑھ کر درندے ہیں کہ وہ تو پیدا ہونے کے بعد دفن کرتے تھے، ہم تو پیدا ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیتے بیٹیوں کو. اللہ معاف فرمائے. اینی ویز، اتنے ان پڑھ تھے وہ لوگ، اتنے جاہل تھے. لیکن اللہ تعالی نے یہی لفظ امی اپنے پیارے حبیب کے لیے بھی استعمال کیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیا اس لفظ کا ترجمہ حضور کے لیے بھی یہی ہوگا جو ان کافروں کے لیے ہوگا، جو عرب کے عام لوگوں کے لیے ہوگا؟ کیا حضور کے لیے بھی یہی لفظ ہوگا؟ جبکہ ہمارے عقیدہ ہے کہ ایک پیغمبر، کوئی بھی پیغمبر ہو، وہ اپنی امت میں سے سب سے اعلیٰ ہوتا ہے. چاہے حسن ہو، چاہے اخلاق ہو، چاہے نالج ہو، چاہے ان کا طور طریقہ ہو، رہنے کا طریقہ ہو، کچھ بھی ہو، ایک پیغمبر ہمیشہ تمام امتیوں میں سے سب سے اعلیٰ ہوتے ہیں، ہر ایک اینگل سے.
تو نالج میں تو اللہ کے حبیب خود ہی سب سے اعلیٰ ہے اللہ کے بعد، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے، بلکہ اللہ خود کہتا ہے الرحمن رحمان علم القرآن، اس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان، انسان کی جان کو پیدا کیا، یعنی جان انسانیت کو پیدا کیا، انسانیت کی روح کو پیدا کیا۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفسرین کہتے ہیں کہ کچھ مفسرین نے تو یہاں انسان کا مطلب صرف انسان لیا، انسان کو پیدا کیا، بلکہ کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ انسانیت کی جان کو پیدا کیا، ٹھیک، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر کیا؟ علمہ البیان، ان کو بیان سکھایا، قرآن کی تفسیر سکھائی۔ جب سکھانے والا خود اللہ، سیکھنے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر کیا چھوٹ گیا ہو ان سے؟ کیا پھر یہ امی لفظ ان کے لیے کہنا صحیح ہوگا؟ انمیوٹ کرے سب لوگ، جہاں انمیوٹ ہو سکتا ہے وہ انمیوٹ کرے۔ کیا یہ امی لفظ حضور کے لیے کہنا صحیح ہوگا پھر؟ جی سر اس سے No, sir. مطلب ہے illiterate، مطلب جس کو پڑھنا نہیں آتا، وہ نہیں نا کہ جس کو وزڈم نہیں ہے۔ نہیں نہیں، دیکھیں حضور کے لیے الٹریٹ لفظ کہنا بھی، یہ بھی بے ادبی، گستاخی اور کفر ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے علمہ البیان، اللہ نے ان کو سکھایا، اللہ نے ان کو سکھایا، ٹھیک، اللہ نے ان کو سکھایا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوئٹری بھی جانتے تھے، ان کی مطلب پوئٹری جانتے تھے وہ، ہاں وہ مستقل شاعر نہیں تھے، ایسے ہی باقی وزڈم تو تھی ماشاء اللہ، اور اللہ نے جب خود سکھایا، اللہ کہتا ہے خود قرآن میں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اگر پڑھنا بھی نہیں جانتے تھے تو اللہ کہتا ہے وہ سب کچھ سکھایا جو کچھ نہیں جانتے تھے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ سب کچھ سکھایا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو جو نہیں جانتے تھے اس میں جو کچھ بھی آتا ہے وہ اللہ نے سکھا دیا، تو اللہ کہتا ہے اب کیا کہ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ حضور کے لیے کہ وہ نعوذ باللہ من ذالک مطلب امی، اس اینگل میں امی ہے؟ نہیں، حضور کے بارے میں ایسے الفاظ استعمال کرنا کفر ہے، یہ مفسرین کا دو ٹوک فیصلہ ہے، ٹھیک۔ اچھا جی، تو پھر کیا مطلب ہوگا یہاں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بات سر۔ تو بظاہر تو ایسے بہت سارے پیغمبر ہیں جنہوں نے کسی اور استاد سے نہیں پڑھا، جن کو اللہ کی وحی آتی تھی، انہوں نے باقی کسی مطلب دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھا تھا، پھر مطلب ایسے بظاہر اللہ نے تو ان کے لیے ان کا نام جب لیا تو کبھی امی لفظ استعمال نہیں کیا ان کے لیے، پھر حضور کے لیے کیوں کیا صلی اللہ علیہ وسلم؟ اگر یہی ایک کرائٹیریا مانی جائے تو باقی پیغمبروں کے لیے لفظ استعمال نہیں ہوا، حضور کے لیے کیوں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر کیا مطلب ہے؟ کسی کے پاس کوئی آئیڈیا؟ سر امی بولتے ہیں نا شاید مدر کو بھی یا سٹی کو بھی۔ ہاں ہاں ایگزیکٹلی، بولتے ہیں ماں کو۔ دیکھیں ان کہتے ہیں ماں کو، تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا، ماں مطلب سورس، جہاں سے کوئی چیز نکلے، جہاں سے کوئی چیز پھوٹے، اس کو بولتے ہیں سورس، ٹھیک۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا نبی الام، یہ صرف نبی ہی نہیں ہے بلکہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ نبوت کے سورس بھی ہیں، باقی تمام پیغمبروں کو نبوت حضور کے صدقے میں ملی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ یہاں پہ کہ ان کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ نعوذ باللہ الٹریٹ نہیں ہوگا، کسی اور کے لیے ہوگا تو الٹریٹ ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اس سے آپ کہیں گے آپ کا کیسے کہہ سکتے ہو، تو مفسر نے لکھا ہے، اس تو امام راضی کی تفسیر میں لکھا ہے، بلکہ ایک سورت ہے قرآن میں، سورہ نمبر 53، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ، وَالنَّجْمِ اِذَا ہَوَىٰ۔ عام ترجمہ اگر ہم کہیں گے تو قسم ہے تاریخ کی جبکہ وہ اپنی جگہ سے ہلا، اور جب امام عشق و محبت کا ترجمہ دیکھیں گے تو وہ کہتے ہیں قسم ہے پیارے چمکتے تارے پیارے راج دلارے محمد مصطفیٰ کی جبکہ وہ معراج پہ چڑھے، یہ ترجمہ انہوں نے کیا، اللہ اکبر۔ تو جو نجم ہے نا، نجم بھی عربی میں نجم کے 5 معنی ہوتے ہیں، ٹھیک۔ نجم ایک کہتے ہیں تارے کو نجم کہتے ہیں، اگر تارا مراد لیا جائے تو تارا بھی حضور کے لیے میٹافر یوز ہو سکتا ہے۔ تارے کا کیا کام ہوتا ہے؟ اسٹار کا کیا کام ہوتا ہے؟ اپنی جگہ پہ بیٹھ کے پوری دنیا کو روشنی دیتا ہے، جیسے سن ہے ہمارا، اسٹار ہے تو ہم اس کی روشنی لے لیتے ہیں، تو حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے، پوری دنیا کو چمکا دیا اپنی روشنی سے، ٹھیک۔ ایسے ہی نجم
की मीनिंग होती है वो छोटी घास, छोटी छोटी जो घास होती है ना, जो हर्ब्स होते हैं छोटे छोटे, उनको भी नजम कहते हैं। ठीक, जैसे कि अल्लाह सूरह रहमान में कहता है वश्शजरु वन्नजमु वश्शजरु यसजुदान, नजम और दरख्त अल्लाह के लिए, अल्लाह का सजदा करते हैं। तो यहाँ भी नजम से मुराद वो छोटी घास है, छोटी घास भी और बड़े दरख्त भी अल्लाह के लिए सजदा करते रहते हैं। यहाँ नजम से मुराद तारा नहीं, इस नजम में भारत कोई तर्जुमा करे तारा तो भी सही होगा, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्योंकि दरख्तों की बात हो रही, बड़े दरख्तों की, तो बड़े दरख्त के साथ तारा इज नॉट मोस्ट अप्रोप्रिएट, बड़े दरख्त के साथ छोटी घास इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, हर्ब्स आर मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो नजम का दूसरा माना है जो छोटी जो हर्ब्स होते हैं ना, जो कि ऐसे हर्ब्स जो बिल्कुल मतलब एक जगह जो फूटा वो हर्ब, तो फिर जहां जहां उनकी कोई भी ब्रांच पड़ गई जमीन पे तो वहां से वो रूट बना लेते। जैसे हम कश्मीर में ना एक पर्टिकुलर ग्रास यूज करते हैं पार्क्स में, उसको नजम कहते हैं अरबी। आप देखें जिसको ना हम कश्मीर में द्रमुन कहते हैं, वो घास, तो वो जहां भी अपनी टहनी छोड़े ना वहां अपने रूट्स जमा लेती, उसको नजम कहते हैं। ठीक, एक जगह निकली बस वो बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, जहां भी पहुंची तो वहां रूट्स जमा लिए। यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पैदा हुए तो जहां भी उनके सहाबा गए, उनकी ब्रांचेस गई, तो वहां इस्लाम का झंडा गाड़ ही दिया। तो नजम से मुराद ये घास, और ये भी मेटाफर यूज हो सकता है। इस तरह से नजम से मुराद चश्मा, स्प्रिंग, एक जगह से निकलता है तो जहां भी रास्ता मिले वहां से पानी वहां तक चला ही जाता है। तो ऐसे ही मक्का में पैदा हुए, पूरी कायनात को सैराब कर दिया अपनी पानी से। तो इसके 5 माना में आता है नजम, और हर माना हुजूर के लिए इस्तेमाल हो सकता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो यही का काम होता है। भी हुई तो सोर्स, एक जगह से निकला फिर पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। ऐसे कुरान में लफ्ज है दौल, हम कहते हैं ना इहदिना सिरातल मुस्तकीम, हमें सीधे रास्ते पे चला, सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, उनका रास्ता जिन पे तुमने इनाम अता किया, गैरिल मगदूब अलैहिम, उनका रास्ता नहीं कि जिन पे तो मगदूब, जो लोग मगदूब हुए, जिन पे गज़ब हुआ तुम्हारा, वला दौलीन, और न दौलीन लोगों का, दौलीन दौल का जमा है, इन्हें गुमराहों का। तो यही लफ्ज अल्लाह ने कुरान में हुजूर के लिए भी इस्तेमाल किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए ये अरबिक लैंग्वेज की मैं को समझा तो इसकी मतलब इसमें कितनी गहरी लैंग्वेज है, समझ जाइएगा। मतलब व्हाट इज द जीनियस ऑफ द अरबिक लैंग्वेज। आप अगर देखेंगे ना, कुरान कहता है सूरह वद्दुहा में ववजदका दौलन फहदा, हमने आपको दौल पाया, फहदा फिर हिदायत दी, फिर राह दी। तो क्या हुजूर के लिए अगर ये दौल का तर्जुमा नाउज़ बिल्लाह यही किया जाए जो काफिरों के लिए हम तर्जुमा करते, तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये तो कुफ्र होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही क्या, कोई पैगंबर कभी नाउज़ बिल्लाह गुमराह नहीं थे। किसी भी पैगंबर के लिए ये अकीदा बना लेना कि वो कभी गुमराह थे, तो ये कुफ्र है। गेटिंग मी? मदीना, ये समझ आ रहा है? जी सर। हाँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ने कहा कि ववजदका दौलन फहदा, दे फाउंड यू दौल फहदा, फिर हमने उसके बाद ववजदका, ही फाउंड यू दौल, ववजदका दौलन, ही फाउंड यू दौल, फहदा, एंड देन गाइडेड यू। ये तर्जुमा होगा। ये दौल क्या चीज है इनके लिए? तो देखिए, अगर आप देखें ना, अल मुफरदात ही गरीबिल कुरान है, इमाम रागिब अल अस्फहानी की बहुत ही उम्दा किताब। उन्होंने कुरान की अजीबो गरीब चीजें निकाल के, जो कुरान की, यूं मान लीजिए वो डिक्शनरी एक एनसाइक्लोपीडिया है, तो वो अरबिक में है, मेरे पास है वो बुक, अगर किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ उसको पढ़ने के लिए। उसमें कहते हैं कि दौल जो है ना, दौल की वो 5-8 मीनिंग्स निकाल लेते हैं, 5-8 मीनिंग्स। उनमें से एक निकालते हैं वो कि दौल का मतलब होता है कि जो प्यार में बहुत ज्यादा घुस चुका हो, जिसको कोई होता है ना, मतलब जो प्यार में इतना ज्यादा खो जाए कि फिर उसको कुछ दिखे ही नहीं, कुछ नहीं दिखे, उसको दौल कहते हैं, उसको भी दौल कहते हैं। ववजदका दौलन फहदा। तो इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत रहमान ने तर्जुमा फरमाया, हमने आपको हमारे प्यार में खुद रफ्ता पाया और फिर राह दी, अपनी तरफ राह दी। We found you drawn in our love and then guided you towards our path। तो यहाँ भी दौल जो उनके लिए इस्तेमाल होगा, उसका मतलब वो नहीं होगा जो काफिरों के लिए इस्तेमाल होगा। ऐसे कुरान में बहुत सारी मिसालें हैं कि एक आयत में हम एक तर्जुमा करेंगे, दूसरी आयत में हम दूसरा तर्जुमा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह कहता है वह मकरू व मकर अल्लाह, उन्होंने मकरू, मैं फिलहाल मकर का मकर ही मैं तर्जुमा नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मकर किया काफिरों ने,
وہ مکر اللہ، اور مکر کیا اللہ نے. تو کیا مکر کا ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ مکر سمجھتے نا آپ لوگ، چال بازی، دھوکے بازی. کافروں نے چال بازی کی. کیا اللہ نعوذ باللہ چال بازی کرتا ہے؟ کہ اللہ کے لیے چال بازی کا لفظ بولنا یہ جائز ہوگا؟ نہیں. اللہ تو استغفر اللہ، کہاں اللہ کی ذات تو اللہ الصمد تو اٹرنل ہے، ایبسلیوٹ ہے. اللہ کے لیے جو مکر کا ترجمہ کافروں کے لیے ہوگا نا، وہ مکر کا ترجمہ اللہ کے لیے نہیں ہوگا. ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم کون سا ترجمہ کب کریں گے. اس لیے آپ لوگ کنٹینیو کلاسز جوائن کریں گے، اٹینڈ کریں گے، تو یہ سب سکھایا جائے گا آپ لوگوں کو. بات سن لیجیے گا میری. میں ایک جملہ بولنے جا رہا ہوں، یہ کان کھول کے سنیں، دل کے کان اور دل کی آنکھیں کھول کے سنیں. جتنی آپ عربی، اگر آپ میرے پاس کیا دنیا کی سب سے بہترین عربی ریڈر کے پاس پڑھ لیں گے نا زندگی بھر، آپ عربی ہی عربی پڑھیں، باقی سب کچھ چھوڑ دیں. جتنی عربی آپ کو اس وقت آئے گی نا، اس سے زیادہ عربی ابو جہل اور ابو لہب کو آتی تھی. تو عربی سمجھنا، عربی جاننا قرآن سمجھنے کے لیے کافی نہیں. یاد رکھیے گا، عربی جاننا قرآن سمجھنے کے لیے کافی نہیں. قرآن سمجھنے کے لیے ایمان، تقوی، عشق، محبت، اصول تفسیر، اصول فقہ، اصول حدیث کا علم ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ ایک اچھے استاد کے پاس ہی مل سکتا ہے آپ لوگوں کو. آپ لوگ پلیز کلاسز کنٹینیوسلی اٹینڈ کیا کریں، ایسے بنک مت مارا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سب سیکھ جائیں گے. خیر، امی میں کہہ رہا تھا، امی ہم کہتے ہیں اس کو جو الٹریٹ ہو. ٹھیک ہے جی، امی کہتے ہیں جو الٹریٹ ہو. اور سوری، میٹنگ 10 منٹس میں اینڈ ہونے والی، مجھے پتا بھی نہیں چلا. اینی ویز آج کی کلاس انشاءاللہ آئی تھنک کہ آج کل کی تمام کلاسز سب سے ضروری کلاس تھی، کیونکہ عربی جان جائیں گے تو اس سے کچھ نہیں ہونا. اچھی بات جان جائیں گے، اس سے بہت کچھ انشاءاللہ فائدہ ملے گا. اچھا، اس کا عالم کہتے ہیں جو جاننے والا ہو. عالم کو کہتے ہیں، نالجبل پرسن کو، عالم کو جس کے پاس علم ہو اس کو عالم کہیں گے. ٹھیک. اور نجاح ہم کہیں گے جو کامیاب ہو، سکسیسفل. ناجح بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ناجح، کامیاب، سکسیسفل. ٹھیک. ایسے جو رسوب ہم کہیں گے فیلئر. یہ ایڈجیکٹو نہیں، یہ ورب ہے. فیلئر، فیل ہونا، آئی مین فیلئر، رسوب. ٹھیک. اور ہم لیکچر کو کہیں گے درس، سبق کو کہیں گے، سبق کو کہیں گے درس. ایسے ہی جملۃ ہم کہتے ہیں سینٹینس کو. ٹھیک. کلمتوں کہیں گے ہم ورڈ کو، کلمات ہم ورڈ کو کہیں گے، یہ تو ہم نے ویسے بھی پڑھ لیا ہے. اور ایسے حرف ہم کہیں گے الفابیٹ کو. یہ پلیز آپ لوگ یہ ورڈس یاد رکھ لیں. قائد، دیکھیے قائد کہتے ہیں رول، کوئی بھی رول ہو. قواعد اس کا جمع ہے، قواعد ہو گیا رولز. گرامر کو بھی ہم قواعد ہی کہتے ہیں. گرامر کا سپیلنگ ہے GRA. سوری جو بھی ہوگا، میں لکھ رہا ہوں جو بھی، آئی ایم ویری ویک ان انگلش اسپیلنگس. قواعد گرامر کو کہتے ہیں. ایسے قراءت کہتے ہیں مطالعہ کرنے کو، پڑھنے کو. مطالعہ کرنا، مطالعہ کو انگلش میں کیا کہیں گے؟ جو نا آپ لوگ سیلف اسٹڈی. سیلف اسٹڈی بھی تو ایک اپروپریٹ ورڈ نہیں ہے. مطالعہ یعنی کہ آپ لوگ جو خود نالج گین کرنے کے لیے جو پڑھتے ہیں، جو اسٹڈی کر لیتے ہیں خود، اس کو ہم کہیں گے. میں سیلف اسٹڈی لکھ لیتا ہوں یہاں، اٹ از ناٹ دی موسٹ اپروپریٹ ورڈ. سیلف اسٹڈی کچھ آیا چیٹ باکس میں شاید. امپلور شاید. نہیں، انٹروسپیکٹ تو ہوتا ہے. امپلور امپلور کہتے ہیں کیا؟ مجھے نہیں پتا سر، مجھے بھی نہیں پتا شاید. پھر میں ایسے نہیں لکھتا شاید والی بات. انٹروسپیکٹ کہتے ہیں مولانا اپنے آپ کو نا، اپنے آپ سے کوشچن کرنا.
اس کو کہتے ہیں انٹروسپیکٹ, محاسبہ کرنے کو انٹروسپیکٹ. قراءۃ. ایسے ریڈ تو پڑھنے کو, ہاں ویسے ریڈ ٹھیک ہے, ریڈ کہہ سکتے ہیں اس کو, بالکل ریڈ کہہ سکتے ہیں. اس کے بعد ادب. ادب کہیں گے ہم لٹریچر کو, لٹریچر. ادب کہتے ہیں نا اردو ادب, عربی ادب, یہ ہمارے جو ہم اردو لینگویج میں جو ادب یوز کر لیتے ہیں نا, ادب وہ ادب نہیں ہے, یہ لٹریچر والا ادب ہے, ادب. ٹھیک. ایسے ہی ہسٹری کو ہم کہیں گے تاریخ. ہسٹری کو کہیں گے ہم تاریخ, تاریخ, ہسٹری. اور کیا ہوتا ہے, رسم کہیں گے ڈرائنگ کو, ڈرائنگ, اس کو رسم کہیں گے ہم. پوئٹری کو ہم شعر کہیں گے. جب کہتے ہیں نا اردو میں شعر سنا, ایکچولی وہ عربک ورڈ ہے شعر, یہ پوئٹری کو ہم کہتے ہیں. اور میوزک کو موسیقی کہیں گے, موسیقی, موسیقی ہوتا ہے میوزک. تو ایسے علم الحقوق, علم الحقوق ہم کہیں گے, جو لا ہم پڑھتے ہیں نا, اسٹڈی آف لا, LLB کرتے ہیں, تو اس اسٹڈی کو ہم علم الحقوق کہیں گے. یعنی رائٹس کا علم, جو رائٹس ہوتے, جو حق ہوتے, حقوق ہوتے, ان کا علم, علم الحقوق کے. ٹھیک. ایسے ہی میتھمیٹکس کو ہم کہیں گے ریاضیات. ریاضیات کہتے ہیں میتھمیٹکس کو, میتھس. اور کیا آتا ہے, فزکس کو کہیں گے علم الطبیعہ, علم الطبیعہ. علم الطبیعہ, طبیعت یہ ہوتا ہے فزکس. یہ کبھی کبھار سائنس کے لیے بھی ڈائریکٹلی یوز کیا جاتا ہے, بٹ فزکس از دی موسٹ اپروپریٹ ورڈ. ایسے کیمسٹری کو ہم کہیں گے علم الکیمیا, علم الکیمیا. میم, ہاں کیمیا, کیمیا, علم الکیمیا. علم الکیمیا ہوتا ہے کیمسٹری. اور کون سا سبجیکٹ ہوتا ہے ایسا, اچھا بایولوجی کو ہم کہیں گے علم الاحیاء. علم الاحیاء. علم الاحیاء یہ کہتے ہیں ہم بایولوجی. اور کون سا ہوتا ہے, جیوگرافی. اچھا علم الجغرافیہ. چلیے, علم الجغرافیہ, جغرافیہ. اس طرح سے باٹنی ہوتی ہے نا, ابھی میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے, اشارہ چیٹ. ہاں سائیکولوجی کی بات کر لیں گے, پہلے باٹنی زولوجی کی بات کر لیں گے. علم النبات کہتے ہیں باٹنی کو, علم النبات. علم النبات یہ با ہے, باٹنی. تو
علم الحیوان ہم کہیں گے زولوجی کو، علم الحیوان، حیوان کہتے ہیں جو بھی زندہ ہوگا، حیوان، حیوان میں زولوجی کو کہتے ہیں. فلاسفی کو ہم کہیں گے فلسفہ. فلسفہ تو ہوتا ہے فلسفی. اچھا میں نے ابھی کہا نا ریاضیات میتھمیٹکس کو کہتے ہیں ہم. اگر ہم کہیں نا ریاضت بدنی، ریاضت بدنیت، لکھنے لگا ریاضت بدنیت اگر ہم کہیں گے بدنیت، تو یہ ہوتا ہے فزیکل ایکسرسائز. جو ورک آؤٹ کرتے ہیں فزیکل ایکسرسائز ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں ریاضت بدنیت. ٹھیک.